پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی دعا مانگنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ نصیبوں کو پلٹ دینے والا خزانہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو جس نے تھام لیا، سمجھو اس نے اپنا نصیب چمکا لیا، اور جو رہ گئی وہ شاید مہینوں تک روتی رہے۔ آج کی یہ دعا سننے اور اس میں شامل ہونے والی ہر بہن کی زندگی میں وہ دروازے کھلیں گے جن کے آگے ہمیشہ تالا لگا رہا، وہ راستے روشن ہوں گے جو برسوں سے اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے۔ آج جو آمین کہے گا، اللہ اس کے دکھ ایسے مٹائے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور جو بے پرواہ رہی یعنی اس دعا میں شامل نہ ہو سکی، شاید اس کی بے حسی اسے سال بھر تڑ پاتی رہے، پچھتاوے میں ڈال دے، سسکیوں میں جگا دے۔ جو پیاری بہنیں گھروں میں بیٹھی کام کاج میں مصروف ہیں، وہ اپنا کام بھی کرتی رہیں اور سائیڈ پر موبائل رکھ کر اس دعا کا حصہ بن کر آمین بھی کہتی رہیں، دل سے آمین کہیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جو واپس نہیں آئے گا۔ یہ وہ دعا ہے جو نصیبوں کو کھینچ کر خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو روٹھے نصیب کو منا لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، چلیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، ہم تیری وہ بندیاں ہیں جن کے دامن میں گناہوں کی دھول ہے، جن کی پیشانیوں پر ندامت کے داغ ہیں، جن کے دلوں میں حسرتیں ہیں، آنکھوں میں امیدیں ہیں، ہاتھ خالی ہیں مگر دل تیرے ہی کرم کی طرف مائل ہے۔ یا اللہ، ہم آج تیرے سامنے جھکی ہوئی نظریں اور تھر تھراتے دل لے کر آئی ہیں۔ ہم مانگنے آئی ہیں۔ ہم وہ گناہ گار بندیاں ہیں جنہیں نہ الفاظ کی روانی آتی ہے، نہ دعاؤں کا سلیقہ، لیکن ہم جانتی ہیں کہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے، تو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو سننے والا ہے، تو رحم کرنے والا، مہربان اور کریم ہے۔ یا اللہ، سب سے پہلے ان تمام بندوں کے لیے دعا ہے جو اس دنیا سے جا چکے، جن کے چہرے ہمارے درمیان نہیں لیکن جن کی یادیں ہمارے دلوں میں دھڑ دھکتی ہیں۔ یا اللہ، ان سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، ان کے درجے بلند فرما، ان کی تنہائیاں ختم کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ یا رب، ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، عزیز و اقارب جنہوں نے دنیا چھوڑی، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، تو انہیں بھی یاد کر، تو ان کا ان دیکھا سہارا بن جا، ان کی تنہائیاں ختم کر، ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو، ان کی قبر کو ایسا مقام بنا دے کہ فرشتے بھی رشک کریں، ان کے چہرے منور فرما، ان کے خوف کو اطمینان میں بدل دے، ان کی آخری رات کو پہلی جنت کی صبح بنا دے۔ یا اللہ، ہم تیرے نبیوں کے لیے، تیرے رسولوں کے لیے دعا کرتی ہیں، ان کے پیغام کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی سچائی، ان کے صبر، ان کے عدل اور ان کے تقوی کا حصہ عطا فرما۔ میرے نبی پر کرودھوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی امت میں ہمیں شامل فرما، ہمیں ان کے قدموں کے نشان پر چلنے والی بنا۔ یا اللہ، ان کے ساتھ محشر کے دن ہمیں باز فرما، ہماری شرمندگی کو ان کی شفاعت سے ڈھانپ دے، ہمارے اعمال کو ان کی رضا کے قابل بنا دے، ہمیں ان کے حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے پانی پلانا نصیب فرما، ہماری زبان پر ان کا نام ہو، ہمارا چہرہ ان کے چہرے کے سامنے ہو، ہماری قسمت ان کی قربت میں جاگے، ہماری سانسیں ان کی سچائی کی خوشبو میں مہک جائیں۔ یا اللہ، ہم ان تمام شہیدوں کے لیے دعا کرتی ہیں جنہوں نے تیرے نام پر، تیرے دین پر، تیرے کلمہ کی بلندی کے لیے اپنے جسموں کو قربان کر دیا۔ یا رب، ان کے خون کو رائیگاں نہ جانے دے، ان کی قربانیوں کے بدلے میں ہمیں آزادی، امن اور ایمان عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر دے، ان کی نسلوں کو برکت دے، ان کے درجے جنت میں انبیاء کے ساتھ بلند فرما، ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے، ان کے جسموں کو سلامت رکھ، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کو تیرے عرش کے قریب پہنچا دے۔ یا اللہ، جنہوں نے ظلم کے خلاف بولنے کی سزا میں جان دی، جنہوں نے سچ کا پرچم تھاما اور دنیا کی نظر میں گر کر تیری نظر میں بلند ہو گئے، تو ان کے عزم کی لاج رکھ، ان کے مشن کو مکمل ہونے دے، ان کی غیرت کا تاج آج بھی سر بلند کر، ان کی بیواؤں کو سکھ دے، یتیم بچوں کو ماں جیسا پیار عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں ان غریبوں کے لیے دست دعا بلند کرتی ہیں جو فاقوں میں جیتے ہیں،
جن کے بچوں کی آنکھوں میں بھوک روتی ہے، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، جو دوسروں کے دسترخوان کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے بچوں کی قسمت میں پڑھائی، کپدہ، چھت اور عزت لکھ دے، تو ان کی غربت کو راحت میں بدل دے، ان کی محرومیوں کو خوشی میں، ان کے سسکتے سناٹے کو قہقہوں میں بدل دے، تو ان کے سروں پر سایہ دے جن کے ماں باپ نہیں، تو ان بچوں کا سہارا بن جا یا رب۔ جو ماں رات کو خود بھوکی سوتی ہے تاکہ بچہ کھا لے، تو اس ماں کو جنت کا وعدہ دے، اس کی جھولی کو بھر دے، اس کے آنسوؤں کو ہیرے بنا دے، اس کے ہاتھ کی لکیریں بدل دے، اس کے بکھرے حال کو سمیٹ دے۔ جو باپ اپنی جیب خالی کر کے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو اس باپ کے ہاتھ میں بھر دے۔ یا اللہ، ہم تیری گناہ گار بندیاں آج تیری بارگاہ میں صرف مانگنے نہیں بلکہ یقین لے کر آئی ہیں۔ یا رب، جو بھی ہم مانگیں اسے فوراً عطا فرما، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو فوراً پوری کر دے، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بہتر ہو۔ یا رب، ہمیں وہ دے جو تو جانتا ہے کہ ہمیں دیا جائے تو ہم سنور جائیں، اور وہ نہ دے جو تو جانتا ہے کہ اگر ملا تو ہم برباد ہو جائیں۔ یا اللہ، جو چیز مانگنے سے پہلے تو دے دے وہ تیرا کرم ہے، اور جو مانگنے کے بعد بھی نہ دے وہ تیری حکمت ہے۔ ہم تجھ پر راضی ہیں، تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا رب، ہماری ہر جائز آرزو کو پورا کر، ہر چھپی امید کو زندہ کر، ہر بے جان دل کو عبادت سے جوت دے۔ ہمیں ایسا صبر دے جو شکایت کے دروازے بند کر دے، ہمیں وہ سکون دے جو دنیا کی کسی چیز سے نہ ملے، ہمیں وہ آنسو دے جو صرف تیرے آگے بہیں، اور وہ زبان دے جو صرف تیری بدھائی بیان کرے۔ یا رب، تو ہماری زندگی کا مقصد ہمیں خود سمجھا دے، ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں تنہا نہ چھوڑ دے، اور ہماری ہر دعا کو وہ دل دے جس میں یقین ہو، امید ہو، اور صرف تیرا نام ہو۔ یا اللہ، ہم تیرے سامنے آج ان بندوں کا درد لے کر حاضر ہوئی ہیں جن پر قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا ہے، جو ہر صبح اس امید پر آنکھ کھولتے ہیں کہ شاید آج کوئی کرم ہو جائے، کوئی در کھل جائے، کوئی ذریعہ بن جائے، لیکن شام ان کی خالی جیبوں، اداس چہروں اور ٹھنڈے چولہوں کے ساتھ آتی ہے۔ یا میرے مالک، جن کے سر پر سود کا بوجھ ہے، جن کی راتیں قرض خواہوں کے فون اور دروازے کی دستک سے لرزتی ہیں، جن کی نیندیں صرف آنسوؤں کے ساتھ آتی ہیں، تو ان کے لیے آسمان سے ایسی سبیل نازل فرما دے جو انہیں حیران کر دے، جو انہیں اس مقام پر لا کھڑا کرے جہاں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جہاں صرف تیرا کرم ہو، تیری بخشش ہو، تیرا سچا عطا ہونا ہو۔ یا اللہ، جو صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی فکر میں ہوتے ہیں، جو شام کو روٹی کھا لیں تو صبح کا غم ان کی نیندیں اٹھا دیتا ہے، جن کے گھروں میں بچوں کی بھوک روتی ہے، جن کے برتن خالی اور دل بوجھل ہوتے ہیں، تو ان کے دروازوں پر اپنی رحمتوں کے کانسے رکھ دے، ان کی جھولی کو یوں بھر دے کہ دنیا بھی حیران ہو جائے۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جو تنہائیوں میں روتے ہیں، جنہیں کسی نے دھوکہ دیا، جن کی امیدوں کو روند دیا گیا، جن کے خواب چکنا چور ہو گئے، تو ان کے دلوں کو ایسا سہارا دے دے کہ وہ پھر سے جینا سیکھ جائیں، ان کے زخموں پر ایسی مرہم رکھ دے کہ وقت بھی شرما جائے۔ تو ان کی چیخوں کو سن جنہیں کوئی نہیں سنتا، ان کی آہوں کو قبول فرما جنہیں کوئی نہیں سمجھتا۔ یا اللہ، جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، جنہیں نہ سکون کی نیند نصیب ہے، نہ راحت کی سانس، جو بظاہر ہنستے ہیں لیکن اندر سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے چہرے پر مسکان اور دل میں آندھیاں ہوتی ہیں، تو ان کے چہروں کی رونق واپس لوٹا دے، ان کی روح کو چین دے، ان کے وجود سے بے قراری کا بوجھ ہٹا دے۔ جو اپنے اندر ہر دن مرتے ہیں، جو اپنی حالت کسی سے کہہ نہیں سکتے، تو وہ سب سن لے، جو وہ الفاظوں میں نہیں کہہ سکتے تو وہ کر دے، جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تو ان کی خاموشی کو دعا بنا دے، ان کی تھکن کو راحت میں بدل دے، ان کے دل کے اندر چھپی ہوئی گھٹن کو سکون میں ڈھال دے۔ یا اللہ، جن کے نصیب میں ہر دن آزمائش ہے، ہر لمحہ امتحان ہے، جن کے لیے راحت کا ایک لمحہ بھی برسوں جیسا بھاری ہوتا ہے، تو ان کے لیے زمین اور آسمان کو ملا دے، رزق کے راستے ایسے کھول دے جن کا وہم و گمان بھی نہ ہو، تو ان کے لیے بغیر سبب کے اسباب پیدا فرما دے، تو ان کے راستے کے ہر کانٹے کو پھول بنا دے،
تو ان کے نصیب میں وہ خوشی لکھ دے جو کسی دعا کے بغیر ان تک پہنچے۔ یا اللہ، جنہیں رشتے چھوڑا گئے، جنہیں اپنوں نے ٹھکرا دیا، جو زندگی بھر محبت کو ترستے رہے، جو ساتھ مانگتے رہے اور اکیلے رہ گئے، تو انہیں اپنا ایسا قربت دے کہ کوئی تنہائی انہیں چھو بھی نہ سکے۔ تو ان کی آنکھوں میں وہ روشنی ڈال دے جو تیرے کرم سے پیدا ہو۔ تو ان کی زندگی کو وہ رنگ دے جس میں کسی کا احسان نہ ہو، صرف تیرا افضل ہو۔ یا اللہ، جنہیں دنیا نے بوجھ کہا، تو انہیں اپنی رحمت کا خزانہ بنا۔ جنہیں لوگ حقیر سمجھے، تو انہیں عزت کا مینار بنا۔ جو در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے زمین کو نرم کر دے۔ تو ان کے سروں پر عزتوں کی چادر رکھ دے۔ تو انہیں وہ مقام دے جس کے بعد وہ کسی انسان کے در پر نہ جائیں۔ یا اللہ، جن کے خواب ہر دن ٹوٹتے ہیں اور وہ پھر بھی جیتے ہیں، تو انہیں وہ خواب دے جو کبھی نہ ٹوٹے، وہ دل دے جو کبھی نہ روئے، وہ حوصلہ دے جو تھکے نہیں، وہ ایمان دے جو کمزور نہ ہو، وہ سکون دے جو دائمی ہو، اور وہ رفاقت دے جو تجھ سے جوڑ دے۔ یا اللہ، ہم جانتی ہیں کہ تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ نہیں، تیرے کرم کے سامنے ہماری بے بسی کچھ نہیں۔ تو وہ رب ہے جو بندے کو اس وقت بھی عطا کرتا ہے جب وہ تجھے بھول چکا ہو۔ تو انہیں بھی دیتا ہے جو انکار کرتے ہیں، جو شکر نہیں کرتے۔ پھر ہم جو مانگنے آئی ہیں، جو گدھا رہی ہیں، جو تیرے آگے جھک گئی ہیں، تو ہمیں خالی کیسے لوٹائے گا؟ یا اللہ، آج جس نے بھی دل سے آمین کہا، تو اس کے لیے آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا دے، اس کی زندگی کی ہر الجھن سلجھا دے، اس کے ہر درد کو راحت میں بدل دے، اور جو کسی وجہ سے دعا میں شامل نہیں ہو سکا لیکن اس کی نیت صاف تھی، تو اسے بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے سنا ہے کہ تو اس رب کی طرح عطا کرتا ہے جسے عطا کرنے میں خاموشی ملتی ہے۔ آج ہم تیری اس خاموشی کے لیے اپنے دل کھول کر مانگ رہی ہیں۔ تو دے دے، تو وہ دے دے جس کی ہماری عقل بھی تمنا نہ کر سکی، جو زبان نے کبھی مانگا بھی نہ ہو، جو خوابوں میں بھی نہ آیا ہو، جو صرف تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں وہ دے دے، وہ بنا دے، وہ دکھا دے، وہ سنا دے جو ہماری پوری زندگی بدل دے۔ یا اللہ، تو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، تو وہ ذات ہے جو ہماری سانسوں کو بھی جانتی ہے اور ہمارے رشتوں کے دکھوں کو بھی پہچانتی ہے۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے اپنے ان رشتوں کے لیے دعا لے کر آئی ہیں جو تو نے ہمیں اپنے خاص کرم سے عطا کیے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کے لیے دعا ہے جنہوں نے ہمیں زندگی دی، جنہوں نے اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی خواہشیں، سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا۔ یا اللہ، ان کے دلوں کو راحت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہ رکھ، ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ان کے چہروں پر ہمیشہ خوشی قائم رکھ۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان کی خدمت کا سچا موقع دے، ان کی رضا کے ساتھ اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے شوہروں کو نیک بنا، حلال روزی کمانے والا بنا، ہماری عزت کرنے والا، ہمیں سکون دینے والا، ہمارے لیے ڈھال بننے والا شوہر بنا۔ ان کے دل میں ہمارے لیے محبت، وفا اور رحمت پیدا فرما۔ یا اللہ، انہیں برے ساتھیوں، برے راستوں اور غلط فیصلوں سے بچا، ان کی عقل کو درست رکھ، ان کے دل کو نرم کر، ان کی زبان کو ہمارے لیے دعاؤں والا بنا۔ یا اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے نیک رشتے پیدا فرما، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں مگر سکھ نصیب نہیں ہوا، ان کے گھروں میں خوشیاں، سکون اور محبت اتار دے۔ جن کے شوہر انہیں نظر انداز کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بیوی کے لیے محبت ڈال دے، ان کے گھروں سے ناراضگیاں، بدگمانیاں اور تلخیاں نکال دے۔ اور جن کے شوہر انہیں چھوڑ چکے ہیں یا دور ہیں، تو انہیں واپس لا یا بہترین بدل عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح، باادب، باحیا، دینی، فرمان بردار، قابل اور روشن مستقبل والا بنا۔ تو ان کے نصیب اچھے کر، ان کے دلوں میں اپنا خوف ڈال، ان کی زبان کو جھوٹ سے، نظر کو حرام سے، اور قدم کو غلط راہوں سے بچا۔ یا اللہ، جن کی گودیں خالی ہیں، تو
تو انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرما ہے تو ان کے دل بدل دے، اور جن کی اولاد بیمار ہے تو انہیں شفا دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت، پردہ، حیا اور نیک سسرال عطا فرما، اور بیٹوں کو با کردار، با ہمت اور با وفا بنا۔ یا اللہ اولاد کو والدین کے لیے باعث راحت اور دنیا و آخرت میں فخر کا باعث بنا۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت، اتفاق، وفا اور خلوص پیدا فرما۔ جن کے دلوں میں دوریاں، شکایتیں اور کڑواہٹ ہے تو انہیں ختم کر دے۔ رشتہ داروں کو ہمارے لیے مہربان بنا۔ یا اللہ جن رشتہ داروں نے ہمیں تکلیف دی تو ہمیں معاف کرنے والا دل دے اور انہیں ہدایت دے۔ جو دور ہو گئے تو انہیں قریب کر دے، اور جو قریب ہیں مگر دلوں سے دور ہیں انہیں بھی جوڑ دے۔ یا اللہ پڑوسیوں کے دل میں ہمارے لیے خیر رکھ، ان کی تکلیف سے ہمیں بچا، ان کے لیے ہم خیر خواہ بنے، ان سے بدی نہ ہو نہ ہم سے ہو۔ یا اللہ ان کے گھروں میں سکون، رزق اور صحت کی برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر رشتے کو ایسی مٹھاس دے دے کہ وہ بوجھ نہ لگے، آزمائش نہ بنے، بلکہ تیری رحمت کا وسیلہ بن جائے۔ جن گھروں میں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں تو ان گھروں میں محبت کے دیے جلا دے۔ جن رشتوں میں نفرت ہے تو اس کو ختم کر کے ان میں وفا پیدا کر۔ جن کی زبانی تکرار دلوں کو زخمی کرتی ہے ان زبانوں پر صبر، نرمی اور برداشت اتار دے۔ یا اللہ ہر رشتہ جو ہم نے نبھایا ہے یا نبھا رہے ہیں یا نبھائیں گے، اس میں ہماری نیتوں کو صاف، دلوں کو پاک، زبانوں کو سچا اور عمل کو درست بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ہر رشتے میں کامیاب کر، اور ہر رشتہ ہمارے لیے آخرت میں آسانی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم تیری گناہ گار بندیاں آج پوری دنیا کے حال زار کو لے کر تیرے حضور حاضر ہوئی ہیں۔ یا اللہ وہ دکھی زمینیں جہاں تیرا نام لیا جاتا ہے، جہاں تیرے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں تیرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر وہی زمینیں آج آہوں، سسکیوں، لاشوں اور آنسوؤں سے بھر چکی ہیں۔ یا اللہ شام، فلسطین، کشمیر، یمن، افغانستان، سوڈان، لیبیا، برما، عراق اور ہر وہ ملک جہاں تیرا کلمہ پڑھنے والوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جہاں بچے یتیم، عورتیں بیوہ، مرد شہید اور بزرگ بے سہارے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ تو ان مظلوموں کی فریاد سن، تو ان کی آہوں کو آواز دے، تو ان کے بہتے آنسوؤں کو اپنی رحمت میں بدل دے۔ یا اللہ جن گھروں کی چھتیں چھن چکی ہیں تو آسمان کو ان کا سایہ بنا، جن کے پاس کھانے کو نوالا نہیں تو ان کے لیے زمین کو رزق کا خزانہ بنا، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کدیاں اور پیروں میں بیدیاں ہیں تو ان کے لیے رہائی کی راہیں کھول دے۔ یا اللہ ہم تیرے ان بندوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جنہیں صرف اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے دشمنوں کو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ جن ظالموں نے مظلوموں کے گھروں کو اجاڑا، بچوں کو مارا، ماں کے سامنے اس کے لخت جگر کو شہید کیا، عورتوں کی عزتیں چھینی گئیں، تو ان ظالموں سے حساب لے، ان کے غرور کو مٹی میں ملا دے، ان کے محلوں کو ویران کر دے، ان کے سکون کو عذاب میں بدل دے، ان کے سروں سے عزت کے تاج اتار دے۔ یا اللہ جو دنیا میں خدا بنے بیٹھے ہیں، جو تیری پکدہ سے نہیں ڈرتے، جو تیرے بندوں کو مارتے ہیں، تیری زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دے، ان کے اسلحے کو زنگ لگا دے، ان کی سازشوں کو انہی کے خلاف پلٹ دے۔ یا اللہ تو ان کے دلوں